یہ لوگ اہل کتاب سے یہ ایٹیچیوڈ چلا رہا ہے، یہ اہل کتاب کرتے ہیں کہ خود لکھتے ہیں، بتی نے لکھی، یہ لوکا نے لکھی، لیوک نے لکھی، مارک نے لکھی اور جان نے لکھی، اور کہتے ہیں کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ورڈ آف گاڈ ہے خود، اور اس پہ خود لکھا ہوا اپنے ہاتھ سے، اور اس کو ان کا آتھر کہتے ہیں، مصنف آتھر کہتے ہیں، صاف صاف لفظوں کے اندر. ایسا نہیں کوئی ایک آدھ کہتا ہے آپ بڑا سا لکھ دیجئے خود، کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ اس کتاب کے آتھر وہ ہیں، اس کے وہ ہیں، میتھیو اس کا آتھر میتھیو تھا، اس کتاب کا آتھر وہ تھا، تو کہیں گے ہاں تھے، اور پھر کہتے ہیں نہیں ورڈ آف گاڈ بھی ہے، خدا کا کلام بھی ہے. تو یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ورڈ آف گاڈ ہے. تو میں یقولون ھذا من عند اللہ. یہ انداز الگ الگ ہیں یہ کہنے کے، کتابیں لکھ کر اسے اللہ کی طرف سے کہہ دینا. مسلمانوں کے یہاں وہ کسی اور انداز میں ہے، ان کے یہاں کسی اور انداز میں یہ بات کہی گئی. یہودیوں اور عیسائیوں کے اور ہندوؤں کے یا اور جو کوئی بھی گزرے کہ اپنے ہاتھ سے لکھا ان کا کہ یہ جو ہے یہ گیتا یہ شری کرشن کی ہے. اب ورڈ آف گاڈ مانتے ہیں وید کو، خدا کا کلام. اب ایک گیتا بھی ہے، عوام کی اکثریت کے نزدیک یہ ورڈ آف گاڈ ہے، اکثریت کے نزدیک. جو ان کے بڑے یہ کیسے ہیں ان کے نزدیک؟ اس لیے کہ ان کے جو الگ الگ گروہ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے، اس لیے کہ شری کرشن خود خدا تھے. ارے بھائی شری کرشن کا بھی تو کلام نہیں ہے وہ، اس گیتا کے بالکل شروع میں لکھا ہوا ہے جہاں سے شروع ہوئی یہ جگہ سے کہ یہ ایک ارجن ہے وہ سنا رہا ہے یہ بات کہ شری کرشن نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا، اور یہ ایک ارجن ساری باتیں کر رہا ہے. تو یہ تو خود شری کرشن کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی، یہ تو الگ بات ہے کہ شری کرشن خدا نہیں تھے. لیکن اگر شری کرشن کی بھی ہوتی تو یہ تو کوئی ارجن ہے جو سارا اسٹیٹمنٹ ساری دے رہا ہے، ارجن بھی نہیں. گیتا کے شروع میں تو یہ لکھا ہوا ہے. یہ پوری کتاب جو گیتا ہے یہ مہا بھارت میں سے نکالی گئی ہے، ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے. یہ مہا بھارت کا ایک پارٹ ہے، اٹس اے پارٹ آف مہا بھارت. مہا بھارت کے اندر الگ الگ جو سیکشن ہے، بڑے بڑے سیکشنز جو ڈیوائڈ کیا گیا، کلاس کیا گیا ہے، اس میں سے ہر سیکشن کو الگ الگ پرو کہتے ہیں. تو ان پروز کے الگ الگ نام ہیں، پھر ہر ایک کے اندر چیپٹرز ہیں، ادھیائے، پھر اس میں شلوک ہیں. تو یہ اس کا یہ بھیشم پرو کے بھیشم پرو ایک پرو میں سے وہ پورا پرو بھی نہیں، اس کے 18 چیپٹرز ہیں جو اس میں سے نکال لیے مہا بھارت میں سے، ورڈ بائی ورڈ وہی الگ چھاپ لیا. یہ گیتا ہے. اور کہتے ہیں مہا بھارت کو لکھا تھا وید ویاس جی نے، ارجن نے بھی نہیں. تو یہ وید ویاس جی کی کہیں بھی بات ہے کہ ارجن یہ کہہ رہا ہے، بات کیا ہوئی؟ وید ویاس جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ارجن یہ کہہ رہا ہے کہ شری کرشن نے یہ کہا. ارجن کا بھی تو کلام کا بھائی، یہ تو کوئی وید ویاس جی ہیں انہوں نے کہا تھا، یہ اپنے ہاتھ سے لکھ لیا اور کہتے ہیں یہ ورڈ آف گاڈ ہے، یہ خدا کا کلام. عوام سارے مانتے ہیں. اگر وہ تو ایک بات الگ ہے کہ شری کرشن خدا نہیں تھے، مانتے ہیں بہت سے لوگ، تب بھی تو ورڈ آف گاڈ نہیں ہے. تو وید ویاس جی کی لکھی بھی ہے اوریجنل جو ہے، یہ خود مانتے ہو کہ مہا بھارت ان کے لکھی ہوئی، لکھ لی اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. عوام تو نہیں، لیکن یہ جو چلاتے ہیں ان کو اس کے اوپر، اور جیسے ورڈ آف گاڈ کہہ کے چلواتے ہیں، خدا کا کلام کہہ کے، کہ یہ بھی وہی ہے جو چلواتے ہیں اس کے اوپر، کہ یہ بھی وہی ہے جو ساتھ میں نازل ہوئی تھی. وہ جو کہتے ہیں کہ یہ بھی ورڈ آف گاڈ ہے یہ جو گیتا، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ بھی ورڈ آف گاڈ ہے یہ ان لوگوں کی متیو میتھیو، اور جو گریک اور لیٹن میں ہے لکھی ہوئی، یونانی اور لاطینی زبان میں حضرت یشوع کی اور حضرت عیسیٰ کی اپنی لینگویج میں بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ ورڈ آف گاڈ ہے. تو میں یقولون ھذا من عند اللہ، کہتے ہیں ورڈ آف گاڈ ہے. آج کی توریت جو آج ہمیں ملتی ہے جس حالت میں بھی، وہی تو تحریفیں ہیں. اس کے آخر کے حصے میں لکھا ہوا ہے کہ پھر موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیس موآب کی پہاڑی پر گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا، اور آج تک کسی کو پتا نہیں اس جگہ کا کہ جس جگہ ان کا انتقال ہوا کہ وہ کہاں پہ دفن ہو گئے. آج کے دور تک کسی کو پتا نہیں. تو یہ تو بات کو کسی نے بڑھایا نا، لینگویج بتا رہی کہ آج تک یہ کسی کو پتا نہیں ہے موسیٰ کا یہ حضرت موسیٰ پر نازل نہیں ہوا، یہ حضرت موسیٰ پر ریویل ہونے والا نہیں چیز ہے. تو ورڈ آف گاڈ کہاں سے ہو گیا؟ یہ بھی ورڈ آف گاڈ ہے.
اپنے ہاتھ سے چیزیں اس میں لکھ دی، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس سے جو ان کے ہیڈ ہیں بڑے بڑے یہ مال کماتے ہیں۔ اگر صرف ورڈ آف گاڈ پر آ جائے اللہ کے کلام پہ تو مال کمانے کی گنجائشیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ یہاں بہت سی انسٹرکشن بدل جاتی ہیں جس سے مال کمانے کی گنجائشیں نکل آتی ہیں۔ وہ قرآن جو ہے وہ دوسروں کی کاسٹ پر کمائیں، اللہ کا فضل تلاش کرے، قرآن کہتا ہے، لیکن دوسروں کی قیمت پہ دھوکہ دھڑی سے ان سے نہیں نکال سکتے، ان سے نہیں لے سکتے۔ یہ جو کتابیں جو بیچ میں چلا دیتے اور اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئی، ان میں نکلتی ہیں وہ گنجائشیں جس سے دوسروں کو ٹھگ کر کمائیاں شروع کر دیں۔ تم لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہاں اس دنیا کے اندر تھوڑا سا کما لو، یہ یہاں پر وہاں پر قرآن نے کہا ہے قلیلا کا مطلب یہی نہیں کہ تھوڑا سا پروفٹ، کہ تھوڑا سا بھائی زیادہ مطلب نا یہ تھوڑا سا لیتے ہیں بس ذرا سا لیتے ہیں، یہ ذرا سا کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑا سا اس سے مال کما لیتے ہیں۔ تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ثمنا قلیلا کا مطلب ہے یہ قرآن نے خود یہ انداز بیان یہ اختیار کیا ہے، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، جب وہاں پہنچو گے تو یہ جو یہاں کی متاع بہت لگے، یہاں کا سامان بہت لگ رہا تھا، یہ بڑا تھوڑا سا نکلے گا، یہ بہت ذرا سا نکلے گا، یہ جسے بہت بڑا ساز و سامان سمجھ رہے تھے، تو یہ تو اصل میں بہت تھوڑا سا ہے جو کما لیتے ہو، اس کے مقابلے میں بہت سستے بک گئے، بہت بڑا نفع چھوڑ دیا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، تباہی ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے، افسوس ہے ان سب کے لیے، سب اس ورڈ کے یہ سب معنی ویل کے۔ مما کتبت ایدیہم، جنہوں نے لکھا ان کے لیے بھی اور جنہوں نے کمائی کی ان کے لیے بھی، وویل لہم مما یکسبون، جنہوں نے اس سے لکھا تو کبھی کسی ایک نے، کمائیاں چل رہی ہیں بڑی دور تک، زمانوں تک، تو جنہوں نے اس سے کمائیاں کی انہوں نے بھی تباہی کمائی، افسوس ہے ان کے اوپر، کیا لے گئے؟ بہت گھٹیا قیمت لے گئے، بہت بڑا نقصان کر لیا، بہت اس کی کاسٹ جو بڑی بہت بڑا اپنا جو ہے نقصان کرنے کے بعد بہت تھوڑا سا منافع لے گئے۔ وہ بھی جو بات کو اسے اللہ کا کلام کہتے رہے، وہ کمائیاں کرتے رہے، وہ بھی جنہوں نے لکھا تھا۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، دیکھ لیجئے ایٹیچیوڈ کس کا بتایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی بڑی بھیڑ ہے، کیا کہتی ہے؟ یہ کہتے ہیں آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں، اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ میں ڈیفینیشن نہیں لے رہا آپ سے، بگڑی ہوئی مسلم امت جو اس کی اسپرٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے مومن تھے، مسلم تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے، اور ہر نبی اور ہر رسول کے ماننے والے مومن و مسلم تھے۔ جب وہ بگڑتے تھے تو اہل کتاب ہو جاتے تھے۔ تو یہ بگڑی ہوئی مومن امت ہوتی ہے اہل کتاب، تو یہ بگڑی ہوئی مومن امت جو ہے، حضرت پچھلی امتیں بگڑی ہوئی مومن امت یا ایمان سے ہٹے تو کیا چیزیں آتی تھی؟ وہ یہ کہنے لگتے تھے کہ ہمیں تو آگ جہنم چھو نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور اگر کسی وجہ سے گئے بھی جہنم میں تو بس فوراً نکال لیا جائے گا، آ جائیں گے، یا تو فلاں نبی آئیں گے شفاعت کرنے کے لیے، فلاں فرشتے آئیں گے، فلاں ایمان لانے والے آئیں گے، آخر میں رسول اللہ کے سب کو نکال لیں گے۔ تو کہا کہ ہمیں اگر ہوا بھی تو بس چند دن، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ورنہ جہنم میں ہم نہیں جائیں گے، یہ تو باقی سب جائیں گے، ہم جتنے اور ہیں، ہم نے کوئی خاص جو کلمہ ہے وہ پڑھ لیا ہے بس۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ سے کوئی تمہارا ایگریمنٹ ہوا ہے؟ ارے ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے بھائی، وہاں سے لے کر آ رہے ہو جو لوگوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ خفیہ وحی سے آ گئی تھی۔ کوئی عہد تم نے ڈائریکٹ تمہارا اللہ کا کوئی عہد و پیمان ہوا ہے؟ یا اللہ کے کلام میں لکھا ہوا ہے؟ کہیں کسی ایک جگہ بھی لکھا ہوا ہے؟ کسی ایک آیت میں بھی ہے کہیں اللہ کے ہاتھ میں؟ اس اللہ کے کلام میں جس میں تبدیلی نہیں، اس کے ذریعے تو اللہ کا عہد تم سے ہو سکتا ہے، باقی کسی جگہ اللہ کا عہد نہیں ہوگا۔ اللہ نے کوئی ڈائریکٹ عہد لیا ہے تم سے، وعدہ کر لیا ہے، جب وعدہ کر لیا تو اللہ تو خلاف نہیں کرے گا، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ تو عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ تم نے کیا ہے ایسا کوئی عہد؟ اللہ نے تم سے کوئی عہد ایسا ایگریمنٹ کیا ہے؟ ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ وہ باتیں کہتے ہیں اللہ سے کیا، یا وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جس کا انہیں علم نہیں ہے اور اللہ پر
رکھی جا رہی ہیں، اللہ کا کہہ کر کی جا رہی ہیں، اور نہیں جانتے کہ یہ اللہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی بات ہوگی تو یہاں ملے گی نا، اسی کلام کے اندر۔ بلا نہیں، کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ، جس کسی نے بھی چاہے جو ہو، صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی یہودی گھر میں پیدا ہوا یا ہندو گھر میں پیدا ہوا، جس کسی نے بھی، من کسب سیئۃ، برائیاں اتنی کمالی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، کہ اس کی خطا اپنی خطاؤں میں گھر گیا۔ غلطیاں تو ہر ایک سے ہو جاتی ہیں، لیکن کرتا چلا گیا اور خطاؤں نے اسے گھیر لیا، انکمپاس کر لیا۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ میں جائیں گے اور کوئی نکالے گا نہیں، رسول اللہ نہیں نکالیں گے، ہم فیہا خالدون، انہیں وہیں رہنا ہوگا۔ جو بھی جس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا، اسے رسول اللہ نہیں نکالیں گے، ان کو خالی اتنا نہیں، اولئک اصحاب النار، آگ میں ڈالے جائیں گے، وہ وہیں رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ یہ اصول کا قرآن نے جو بھی ہو سب کے لیے ہے۔ رسول ان کے لیے کریں گے سفارش جو اللہ کے نافرمان ہیں، کوئی ولی ان کے لیے سفارش کرے گا، ولی نہیں بچے گا، وہ پھر ولی کا مقام ہی نہیں، وہ تو اللہ خود جن کے لیے چاہے گا تو وہ ان کو کہہ دے گا کہ بھئی تم سفارش کر دو ہمیں، ان کا رتبہ بلند کرنے کے لیے۔ یہ ہے شفاعت کی حقیقت، میں تفصیل سے بہت سے موقعوں پر سمجھا چکا ہوں، بہت سی چیزوں کے اندر ثبوتوں کے ساتھ میں، یہاں اس کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ ان کو وہیں رہنا ہوگا، نکالے وکالے نہیں جائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، ایمان لانے والے، اور زبانی ایمان نہیں چلے گا، عمل سے ثبوت بھی مل جائے، عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ وہیں رہیں گے، یہ جہنم سے نکال کے جنت میں نہیں جائیں گے، یہ تو فیصلے ہو جائیں گے اعمال کے اعتبار سے۔ جنت اس چینل سے نہیں جا رہے جنت میں، یہ جہنم والے چینل سے۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو ایمان لانے والے بھی تھے اور اچھے عمل بھی کیے تھے، زندگی بھر نافرمانیاں کر دیے گئے، جہنم میں ڈال دیے گئے، وہ آخر میں رسول اللہ نکال رہا ہے ان کو، انہوں نے اچھے عمل بھی کیے تھے۔ یہ ہے جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، اور جو وہ وہیں پر رہنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ وہیں پر ہوگا۔ ہم آیت نمبر 82 تک پہنچے، 82 تک سورہ البقرہ کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر 83، پھر خطاب شروع ہو رہا ہے 83 سے، دوبارہ ڈائریکٹ جو چلا رہا تھا پہلے سے، سیکوینس جو چلی آ رہی تھی، ترتیب بنی اسرائیل سے ایڈریس، تو وہ پھر وہاں پہ وہ اس کے بعد پھر شروع ہو گیا۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 83 83 سے پھر آئندہ ہفتے، آئندہ سیٹرڈے میں۔ سبحان ربک رب العزت